السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، آج ایک بہت خاص مسئلے سے میں آپ کو روبرو کرانا چاہوں گا۔ اکثر سحری کے وقت دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنا روزہ برباد کر لیتے ہیں اور ان کو خبر تک بھی نہیں ہوتی کہ یہ عمل کرنے سے ہمارا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں تو سحری کرتے کرتے کبھی کبھی سحری کا ٹائم نکل جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں نکلا ہے۔ بہت سے لوگ تو اذان کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کہ اذان ہوگی تبھی ہم کھانا پینا بند کریں گے۔ حضرات، کبھی کبھی اذان تھوڑا سا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ فوری طور پر تو اذان دینا بھی نہیں چاہیے، کچھ وقفہ رکھنا چاہیے۔ ادھر سحری کا وقت ختم ہوا اور کچھ وقفہ دے کر کے پھر اذان ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے اذان کے چکر میں رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی 1-2 منٹ ہی تو گزرا ہے، کیا ہوا۔ حضرات، اگر سحری کا وقت 4:50 پر ختم ہو رہا تھا تو 4:50 تک ہی مانا جائے گا۔ اب اگر آپ 4:50 کے بعد کھاتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ دیکھیے، آپ اٹھے اور لیٹ ہو گئے، اب کھانے کا وقت نہیں ہے، تو اگر اتنا وقت ہے کہ آپ پانی پی سکتے ہیں تو پانی ہی پی لیں، اور اگر پانی پینے کا بھی وقت نہیں ہے تو آپ پانی بھی نہ پیئے۔ آپ اسی طرح سے روزے کی نیت کر لیں اور روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ سوچنا کہ یار لاؤ 1-2 منٹ کی تو گنجائش نکل ہی آتی ہے، ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہے اور ابھی یہ بھی نہیں، آدمی اپنی طرف سے بنا لیتا ہے من گھڑت چیزیں، اور وہ اس ٹائم کے اوپر چلا جاتا ہے جو ختم سحری کا ٹائم ہے۔ تو خاص خیال رکھیں، اگر آپ اس ٹائم کے اوپر چلے گئے جو ختم سحری کا ٹائم ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ آپ روزے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر پورا دن آپ روزہ بھی رکھیں گے تو پھر آپ بھوکے تو رہ سکتے ہیں، بھوکے کہلائیں گے لیکن روزہ دار نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے کہ روزے کے لیے جو شرط ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے کھا پی لیا اور سورج غروب تک آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، یہ روزے کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بیچ میں ابھی سورج غروب ہونے میں مان لیجئے 2 منٹ تھا اور آپ نے 2 منٹ پہلے ہی روزے کا افطار کر لیا تو وہ آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی سحری کا معاملہ ہے کہ آپ نے سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اس کے آپ کچھ دیر بعد چلے گئے، 2-4-5 منٹ اور آگے چلے گئے تو پھر آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے کہ جو ایک روزے کا وقت دیا ہے کہ کب سے کب تک آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، کب سے کب تک آپ نے جماع سے باز رہنا ہے، تو اس وقت کی آپ کو خاص جو ہے خیال کرنا پڑے گا، اس وقت کی خاص رعایت کرنا پڑے گی آپ کو۔ اور بہت سے لوگ جو ہے اس چکر میں رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، رات تو بولے گی نہیں آپ سے کہ بھئی آپ کیوں کھا رہے ہو، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ تو کسی بھی ٹائم کھاؤ تو ٹائم تھوڑی نہ بولے گا، یہ تو خود آپ نے نقشہ دیکھنا ہے، آپ نے جو ہے ٹائم دیکھنا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں نہیں جی ہو جائے گا، ارے بھی کیسے ہو جائے گا؟ آپ کے کہنے سے ہو جائے گا؟ جو قرآن و حدیث نے آپ کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں، ان مقرر کردہ حدود کے آپ آگے جائیں گے تو آپ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کر کے آپ دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ مثال کے طور پر نماز ہے، آپ بغیر وضو پڑھیں گے تو مسجد یا نماز نہیں بولے گی کہ بھئی تیری نماز نہیں ہوئی، یا تو یہ غلط کام کر رہا ہے۔ آپ با وضو پڑھو تب نماز پڑھ لو گے، بے وضو پڑھو تب پڑھ لو گے، نماز تو آپ کو روکنے نہیں آئے گی، یا مسجد تو آپ کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالے گی نہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، آپ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر آپ نے کھا لیا تو کون آپ کو بولنے آئے گا؟ یہ تو آپ نے حساب لگانا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے
یا پھر تمہارا رب جان رہا ہے؟ تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنیں ایسی ہیں کہ وہ یہ سوچ کر کے نہیں جی ابھی تو اناؤنسمنٹ ہوا ہی ہے ختم کا، ابھی اور 2-4 منٹ کھاتے رہو۔ ارے بھئی جب ختم ہے تو ختم ہے، ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے۔ بھئی ایک 5 میٹر کا ہمارے پاس ڈنڈا ہے، اب 5 میٹر کے بعد جب ہم اسے ناپیں گے تو کچھ نہیں ہے، ختم ہے۔ ایسے ہی ایک وقت ہے سحری کا، جب تک وقت ہے تو ہے، اور جب ختم ہے تو ختم ہے۔ اس میں ہم نہیں کھا سکتے، ہم نہیں پی سکتے، ہم فوری طور پر جو ہے پھر روزے کی نیت کر کے اور جو ہے ہم اپنے آپ کو روزے دار میں شمار کریں گے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں، اور بہت سے ہمارے پرانے لوگ جو ہیں، جو معمر قسم کے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں میاں ارے پہلے تو جب تک چیونٹی نہیں نظر آتی تھی زمین پر تب تک کھاتے تھے، تب تک آسمان پر سفیدی پھو نہیں پوٹتی تھی جب تک ہم کھاتے رہتے تھے، اور پہلے لوگ تو نقشہ نہیں تھا، گھڑی نہیں تھی، تو بھئی پہلے بھی تو ایسے کھاتے تھے، تو یہ کوئی تو نئی نئی باتیں آ گئی ہیں، یہ تو اب مولانا لوگ بڑی سختیاں کر رہے ہیں، نئی نئی باتیں آ گئی۔ بھائی باتیں نئی نئی نہیں آ گئی ہیں، جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے اسی کے اعتبار سے آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اب جب پہلے گھڑی نہیں تھی، نقشے نہیں تھی، تو اس کے اعتبار سے سحری کے ٹائم کو وہ لوگ کاؤنٹ کرتے تھے یا اس کا اعتبار کرتے تھے، تو وہ بھی جو اعتبار کرتے تھے ان کا زمانے میں بھی ایک صحیح ٹائم ہوتا تھا کہ بھئی اس وقت تک ہم نے سحری کرنا ہے، اس ٹائم تک ہم نے سحری ختم کر دینا ہے۔ اب یہ جو چیونٹیاں نظر آنے لگیں تو یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے، کبھی کبھی تو چیونٹیاں نظر نہیں آئیں گی صاحب، سورج جب تک نہیں نکلے گا، تو کیا آپ جب تک کھاتے رہیں گے؟ اب بھائی جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہا ہے تو دین کو بھی اسی اعتبار سے آپ سمجھیں۔ اگر گھڑی آ گئی ہے تو اب گھڑی کے اعتبار سے آپ نے پورا کام کرنا ہوگا، گھڑی اور نقشے کے اعتبار سے آپ کو چلنا ہوگا۔ اور یہ گھڑی اور نقشہ جو بنایا ہے وہ بھی اسی وقت کے اعتبار سے بنایا ہے۔ دیکھیے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے نقشہ بنایا گیا ہے، نہ کہ نقشے کے حساب سے وقت بنا ہے۔ کب تک سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب تک ہی نقشے میں لکھا گیا ہے، تو وقت پہلے سے وہی تھا، وقت بدلا نہیں ہے، وقت چینج نہیں ہوا ہے، نقشے بن گئے، یہ جدید چیز آ گئی، جدید ٹیکنالوجی آ گئی، نئی بات سامنے آ گئی، لیکن وقت وہی ہے جو آج سے 1000 سال پہلے، 100 سال، 500 سال پہلے تھا، اسی وقت کا اعتبار کرتے ہوئے نقشہ بنایا گیا ہے۔ کب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت کا اعتبار کرتے ہوئے نقشے میں لکھا گیا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج غروب ہوگا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر نکلے گا۔ تو یہ نقشے کی وجہ سے سورج نہیں نکل رہا ہے، بلکہ سورج جو جس ٹائم نکلتا تھا اس ٹائم کی وجہ سے نقشے کو بنایا گیا ہے اور اسی کے اعتبار سے نقشے میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں ہمارے بھائی لوگ، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔